والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعليه وأصحابه أجمعين. اللہ دوستو، اللہ رب العزت کا نورانی اور پیارا نام اللہ، جس سے صاحب ایمان اپنے دل کو بار بار پیار کے ساتھ لے کر کے اپنے دل کو روشن کرتا ہے، چونکہ اس نام میں نور ہی نور ہے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ اسماء حسنہ کے جو لوگ شارحین ہیں، شرح کرتے ہیں، انہوں نے اس نام کے خواص بھی لکھے ہیں۔ اتنے خواص ہیں کہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اور ہماری رسائی بھی وہاں تک نہیں ہے۔ پھر بھی آج آپ کے سامنے 10 اللہ کے خواص، اس نام کی خاصیت کیا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں۔ زندگی رہے نہ رہے تو کم سے کم یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ پہلی خاصیت یہ ہے کہ روزانہ 1000 بار پڑھنے سے کمال یقین نصیب ہوتا ہے۔ کل اس کی میں نے وضاحت کی تھی، آگے چلتے ہیں۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ سے پہلے، جمعہ کے دن نماز جمعہ سے پہلے پاک صاف ہو کر خلوت میں یعنی تنہائی میں اس نام کو پڑھنے سے انسان کا مقصود آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی ٹارگٹ ہے ہمارا تو اس نام کو جمعہ کی نماز سے پہلے وصول ہو کے خلوت میں بیٹھیے اور اللہ 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 اللہ، ٹھیک ہے؟ کیسا ہی مشکل کام ہو لیکن کام کی طرف توجہ نہ ہو، اللہ کی طرف توجہ، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ جس مقصد کی آسانی کے لیے آپ نے خلوت میں اس نام کو لینا شروع کیا ہے۔ تیسرے، جس مریض کے علاج سے اطباء یعنی ڈاکٹر عاجز آ گئے ہوں، اس پر پڑھا جائے تو اچھا ہو جاتا ہے، بشرطے کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ ایک آدمی بیمار ہے، باوضو ایک شخص اس کے پاس جا کر کے بیٹھ جائے اور باتیں شاتیں گپ شپ نہ کرے، صرف اللہ 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 کا ذکر کرے، تو خواص میں لکھا ہے کہ بیمار اس نام کی برکت سے صحت مند ہو جائے گا۔ 3، چوتھے، ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے والا صاحب باطن اور صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ یہ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد اللہ 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 اللہ، اور جب بھی ایک بات یاد رکھیے، پہلی دفعہ جب اللہ کہیے تو اس کے ساتھ جل جلالہ بھی کہہ دیجیے۔ 5، پانچواں 66 بار لکھ کر دھو کر مریض کو پلانے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، خواہ آسیب کا اثر کیوں نہ ہو۔ کسی پاک کوری پلیٹ پر، کوری مطلب جو پہلے یوز نہ کی گئی ہو، اس پر صرف اللہ 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 66 ٹائم لکھیے اور پھر اس کو دھو کر کے مریض کو پلا دیجیے۔ کہتے ہیں کہ جادو ہو یا اس پر جن کا اثر ہو، آسیب شیطان کا اثر ہو، اس سے اللہ پاک اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ 5، آسیب زدہ کے لیے کسی برتن پر جس پہ ڈیپ اثر ہو گیا شیطان کا، اللہ اس برتن کی گنجائش کے بقدر لکھ کر
اس کا پانی آسیب زدہ پر چھڑکیں تو اس پر مسلط شیطان جل جاتا ہے۔ جی ایک پلیٹ لیا، جتنی گنجائش ہے اس میں اللہ 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 لکھیے صاف صاف، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس کو دھلیے اور اس پانی سے جو بیمار ہے، جس پر شیطان کا تسلط ہو گیا ہے، لاکھ تدبیر کیجیے نہیں جاتا، تو اس پانی کو انگلی میں لے کے اس کے منہ پر چھینٹے دیجیے۔ تو اسماء الحسنی کے شارحین جو لوگ خواص بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ شیطان جل جائے گا۔ 7ویں جو شخص اللہ کا محبت الہی کی وجہ سے ذکر کرے گا اور شک اس کو نہ ہو، وہ صدیقین میں سے ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر کرتا ہے، شک کو شبہ نہیں، صرف خلوت میں بیٹھ کے اللہ کو اللہ کے لیے، اللہ کو دیکھو ایک چیز ہے، ہم پہلے بھی کہا ہی تھے کبھی ساتھیوں سے، ایک ہے کسی ذکر کو کرنا کسی دوسرے مقصد کے لیے، مثلا جن کو تابع کرنے کے لیے، کسی کو مسخر کرنے کے لیے، یہ سب جو کرتے وہ کریں، لیکن میرے نزدیک اللہ کا نام صرف اللہ کی رضا کے لیے لینا چاہیے۔ سمجھ گئے دوستو؟ اللہ کا نام، اللہ کی رضا آپ کو مل جائے گی۔ تو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کتنا خطرناک اس پر کوئی اثر ہوا، بس ایک دفعہ کہا اللہ، خلاص، چونکہ وہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ 8ویں خصوصیت جو ہر نماز کے بعد، یہ بہت آسان وظیفہ ہے، هو اللہ الرحیم، کیا کہے؟ هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، یہ بہت آسان ہے، یاد کر لیجیے۔ کتنی دفعہ؟ 7 ٹائم، صرف 7 بار ہر نماز کے بعد پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان سلب نہیں ہوگا اور شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، یعنی یہ شخص کا ایمان موت تک کے لیے محفوظ ہو جائے گا اور شیطان کا اس پر تسلط کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 7 بار۔ کیا پڑھنا ہے؟ هو اللہ الرحیم، ہوا آپ کو یاد ہی ہے، اللہ بھی آپ کو یاد ہے اور الرحیم بھی آپ کو یاد ہے، تو پڑھنا کس طرح ہے؟ هو اللہ الرحیم، وہ اللہ رحیم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو آسان ہے نا دوستو؟ اس سے کیا ہوگا؟ انسان کا ایمان سلب نہیں ہوگا، ایمان نہیں نکلے گا دل سے۔ 9ویں دیکھیے، جو شخص 1000 بار یا اللہ یا ہوا، یہ بعض سلسلے جو ہے نا قلندریہ یا دوسرے اور بھی سلاسل ہیں، ان کا یہ وظیفہ ہے، اس کے دل میں ایمان اور معرفت کو مضبوط کر دیا جائے گا۔ قلندریہ سلسلہ ہے نا، ابو ولی شاہ قلندر، پچھلے دفعہ میں گیا تھا ان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے پانی پت کرنال میں، تو ان کا وظیفہ ہے یا اللہ یا ہو۔ سلطان باہو کا بھی یہی وظیفہ تھا، وہ پنجاب کے بزرگ گزرے سلطان باہو، یا اللہ یا ہو۔ 10واں وظیفہ ہے، جو شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان پڑھتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیں گے۔ تو یہ 10 خاصیت بزرگوں نے اللہ رب العزت کے مبارک اور پیارے نام کی ساتھ لکھی ہے۔ پہلے بھی ہم سے آپ سن چکے ہو دوستو، نقشبندیہ سلسلے میں انسان کے 6 لطیفے ہیں، یعنی جس پر اللہ کا نور آتا ہے۔ پہلا لطیفہ قلب ہے، دوسرا لطیفہ روح ہے، تیسرا لطیفہ سر ہے، چوتھا لطیفہ خفی ہے، 5واں لطیفہ اخفا ہے، اور 6واں لطیفہ لطیفہ نفس ہے۔ ٹھیک ہے دوستو؟ تو جو لوگ مرشد ہیں
اللہ تک پہنچے ہوئے صحیح معنی میں اللہ والے لوگ ہیں تو اپنے مریدین کو تھوڑا تھوڑا ہر لطیفے سے کہتے ہیں کہ صرف اللہ کا ذکر کرو، لیکن ہم تو زور سے بول رہے، وہ بولتے کہ ہونٹ کو ہونٹ پہ سٹاؤ، زبان کو تالوں سے لگاؤ۔ دیکھو قلب ادھر ہے، ہماری چھاتی سے بائیں انگل 2 انگل نیچے، یہ قلب کی جگہ ہے، یہ مقام آدم علیہ السلام ہے۔ بائیں چھاتی کے 2 انگل نیچے، دیکھو میری انگلی کہاں ہے، یہ لطیفہ روح ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے فیض کی جگہ ہے۔ قلب روح، چھاتی سے 2 انگل اوپر بائیں طرف، یہ لطیفہ سر ہے۔ یہ سب قرآن میں نا یعلم السر و اخفی، یہ لطیفہ سر ہے۔ یہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہ فیض آنے کی جگہ ہے۔ اور داہنی طرف آپ کی چھاتی سے 2 انگل اوپر یہ لطیفہ خفی ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے کی جگہ۔ سب اللہ والے لوگ کرتے، اور دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ آپ کو چونکہ سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ آپ تو صرف گوشت روٹی کھانے کے عادی ہیں، کچھ لوگ دوسری دنیا کی خوراک کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستو، تو 4 ہو گئے۔ اور ہمارے حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ چونکہ امام ہیں تو اس لیے ان کا مقام وسط سینے میں اوپر ہے، یہاں اس کو بولتے لطیفہ اخفا۔ 5 ہو گیا۔ اور 6واں لطیفہ انسان کے پیشانی کے بائیں طرف، یہ لطیفہ نفس، شیطان یہیں رہتا ہے، جو وہ کہاں اس میں ٹھکانہ پایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کہتے اس آدمی کو میں نے ایک بات کہی تھی تو اس کے پیشانی پہ بل آ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے قبول، ارے بولتے نہیں آئے کیا یار، ہنستے ہو تو لوگ میری بات سن، کہتے کہ اس آدمی کے پیشانی پہ، کیا مطلب کہ میں نے جو بات کہی تھی اس کو قبول نہیں ہوئی، تو نفس یہاں پہ رہتا ہے۔ تو یہ جو اللہ والے لوگ ہیں نا، یہ سارے لطائف سے ذکر کراتے ہیں، اور سالک کو بولتے کم سے کم 24,000 اللہ 6 لطیفے سے کرنا ہے، یعنی 4,000 ہر لطیفے سے۔ اور جب یہ بڑھتا ہے تو پھر 1.25 لاکھ تک۔ اور ایک بزرگ گزرے ہیں پاکستان میں، اب میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، دیکھا تو نہیں میں نے ان کو، مولانا احمد علی لاہوری، سنا ہو نام آپ لوگوں نے؟ ان کا وظیفہ تھا 10.5 لاکھ اسم اعظم۔ اللہ کتنا تھا جی؟ آپ کو تو پیٹ سے ہوا خارج ہو جائے گی، کتنا کیسے کرتے ہیں۔ میرے والد محترم نے مجھ سے کہا بیٹا، زبان جتنی دفعہ میں 1 دفعہ اللہ کہتی ہے، انسان کا قلب اتنی دیر میں 25 بار اللہ کہتا ہے۔ اس کی رفتار بہت تیز ہے، اور نقش بندیوں سے پوچھو جا کر کے جی۔ تو اصل میں آپ لوگوں کو تو بریانی کھانے کی عادت ہے، گپ شپ کرنے کی عادت ہے، تنہائی میں اللہ کا نام لینے کی عادت نہیں ہے، اس لیے مشکل لگتا ہے۔ لیکن جن کو یہ کرنے کی عادت ہو گئی ان کو دنیا مشکل لگتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، چلو اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ درس اس لیے میں نے دیا ہے کہ کل انشاءاللہ پیغام ختم نبوت کا درس دیں گے، پھر دعا کریں گے، پھر میں چھٹی کر کے جاؤں گا۔ زندہ رہیں گے تو آئیں گے تو یار زندہ صحبت باقی، اور چلے گئے اگر ہم دوسری دنیا میں تو میرے لیے مغفرت کرنا۔ چلو ٹھیک ہے نا، اور کوئی غلطی ہو گئی ہو، ہم سے کسی کو ڈانٹ پھٹکار دیا ہو تو معاف کر دینا یار، ایسے بچوں سے میں محبت کرتا ہوں، کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہوں۔